یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اس دن تم سب پیش ہوں گے۔ کس دن؟ اس دن جب یہ آسمان ٹوٹ کر بکھیر جائے گا، زمین الٹ پلٹ کر رکھ دی جائے گی، پہاڑ ٹوٹ کر بکھیر جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سرما بنا دیے جائیں گے، سمندر آپس میں ملا دیے جائیں گے، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیامت آنے کے بعد جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کریں اس دن جس دن سارے لوگ قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک قبر سے 70,000 لوگ نکلیں گے، ایک قبر سے 70,000 لوگ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ آج سے دنیا قائم نہیں ہے، ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے اس دنیا میں انسان کا وجود ہو چکا تھا، اربوں خربوں کی تعداد میں انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ جس زمین پہ ہم آج بلڈنگ بنا رہے ہیں، کیا پتہ اس زمین پہ سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کتنے انسان دفن ہوئے ہوں گے، کتنے انسانوں کی ہڈیاں اس زمین کے نیچے ہے، کتنے انسانوں کے گوشت پوست اسی زمین میں گلے پڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک قبر سے 70,000 لوگ اٹھیں گے، قیامت کا میدان قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ ابھی چند دن پہلے یا ابھی بھی بہار، جھارکھنڈ، یو پی، ان علاقوں میں لوگ گرمی سے اس قدر پریشان ہیں کہ روزانہ چند لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں، حکومت پریشان ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، آخر کرے تو کیا کرے؟ انسان سب سے ٹکرا سکتا ہے، رب کی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتا۔ انسان سب کچھ کر سکتا ہے مگر اس کی طاقت کے آگے سارے انسان ہیچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چند دن کی گرمی پڑی ہے، حکومت تک لرز گئے، مگر سورج اسی جگہ پہ ابھی ہے، مگر قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جسم سے پسینہ انسانوں کا اس قدر نکلے گا، کسی کے جسم میں پسینہ اس قدر آئے گا، گھٹنے تک کسی کا ہوگا، کسی کے ناف تک آئے گا، کسی کے سینے تک آئے گا، کوئی ڈوب رہا ہوگا، صرف پسینے کا ایک سمندر جاری ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بھیجا لگ رہا ہوگا کہ کھول رہا ہوگا، جس میں کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ آج تو طرح طرح کے لوگ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو ہم اے سی میں رہیں گے، کولر کا استعمال کریں گے، پنکھے کا استعمال کریں گے، سائے میں رہیں گے، مگر اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بھیجا کھول رہا ہوگا، سب برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم میں کوئی لباس نہیں ہوگا، عورت مرد سب برہنہ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا۔ صحابہ کرام جب سنتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت حیا کا عالم کیا ہوگا؟ جب سب برہنہ ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، وہاں ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی سب ایک جگہ ہوں گے، یا رسول اللہ حیا کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قربان جاؤ۔ میرے آقا فرماتے صحابہ حیا کے بارے میں پوچھتے ہو، حیا کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ اس وقت حیا کا عالم کیا ہوگا؟ ایک انسان کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ باپ کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماں کے سامنے، بہن کے سامنے سب لوگ ننگے رہیں گے، حیا کا عالم کیا ہوگا؟ تم حیا کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے اس وقت لوگوں کے سامنے جتنے
جتنے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے، اس قدر نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، اس قدر لوگوں کا دماغ الجھا رہے گا، ایک دوسرے کو بھول چکے ہوں گے۔ اور اسی طرف قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگیں گے، یہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے۔ وہاں اگر کوئی کسی کو مدد کرنے کے لیے بھی پکارے گا، وہ کہے گا چل چلا جا، میں تجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں، آج یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں انسان چھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو پناہ میں ڈال دیتا ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، اگر کوئی پیسے والا ہے تو پیسے کے ذریعے سے اپنے گناہ کو چھپا لیتا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اپنے مال و دولت کی بنا پہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے صاف و شفاف بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ اس نے گناہ کیا ہے، مگر مال و دولت اس قدر ہے اس کے پاس، پیسے کی بنا پہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے صاف نظر آتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ یہاں دنیا میں انسان چھپ سکتا ہے، اگر کوئی بہت بڑا کرمنل ہے تو وہ بھی کرائم کر کے تڑی پار ہو جاتا ہے، اپنا ملک ہی چھوڑ دیتا ہے، اگر امریکہ کا بہت بڑا کرائم ہے کرنے والا ہے تو وہ امریکہ کو چھوڑ کر دوسرا ملک چلا جاتا ہے، اگر ہندوستان کا ہے تو وہ بھی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، اگر دبئی کا ہے تو وہ بھی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خود کو چھپنے کے لیے ایک انسان طرح طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، مگر قرآن بیان کر رہا ہے اس دن کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی، ہر ایک کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہر ایک کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی بوڑھا ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، جوان ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، عورت ہے تو وہ بھی حاضر ہوگی، اگر مرد ہے تو وہ بھی حاضر ہوں گے، کوئی وقت کا امام ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، مقتدی ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، اگر مالدار ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، کوئی بھکاری ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، اگر چور ہے تو وہ بھی حاضر ہوگا، کوئی جواری ہے شرابی ہے تو سب حاضر ہوں گے، کوئی نمازی حاجی متقی پرہیزگار ہے تو سب کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سب کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جب وہاں سب حاضر ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ لوگ سوچ رہے ہوں گے سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اب مقصد زندگی سمجھو، اب لوگوں کو مقصد زندگی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو زندگی دی گئی تھی، ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہمیں جو پیدا کیا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ آج جب لوگوں کو مقصد زندگی بتایا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، اگر شراب ہے، اگر کوئی شرابی ہے، اگر اسے کہا جاتا ہے شراب مت پیو تو وہ الگ ناراض ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اسے کہا جاتا ہے جھوٹ مت بولو یہ مقصد زندگی نہیں تو وہ الگ ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے اسے کہا جاتا ہے نماز کی پابندی کرو تو وہ الگ ناراض ہوتے ہیں، اگر عورت ہے اور بے پردگی میں مبتلا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو تو وہ الگ ناراض ہوتی ہے، اگر کوئی غداری کر رہا ہے غدار ہے تو اسے اگر کہا جاتا ہے اس کے سدھر جاؤ تو وہ الگ ناراض ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے مال کو ہڑپ رہا ہے اگر لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ الگ ناراض ہوتا ہے، مگر اس وقت سبوں کو مقصد زندگی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، جانتے ہو کیوں اس نے پیدا کیا؟ زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا، موت کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہی جیتا جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، یہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟
لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچا جائے، تاکہ تمہاری جانچ ہو، تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ بالکل توجہ میری گفتگو کی طرف رکھیے گا، آسانی کے ساتھ مکمل باتیں سمجھ میں آئے گی، اور جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ آپ پہنچ جائیں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچا جائے، تمہاری جانچ ہو، تمہیں آزمایا جائے، تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے لباس کے لحاظ سے کون اچھا ہے، کون اچھا لباس پہنتا ہے، اس کے ذریعے سے جانچ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جانچا جائے گا کہ تم میں سے پراپرٹی کے لحاظ سے کون اچھا ہے، کس کے پاس بہت زیادہ بلڈنگیں ہیں، کون بلڈر ہے، کون بنگلے میں رہتا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے تم لباس کے ذریعے سے جانچے جاؤ گے، تمہاری جانچ پراپرٹی کی وجہ سے ہوگی، پیسے کی وجہ سے ہوگی، گاڑی گھوڑے بنگلے کی وجہ سے ہوگی، نہیں نہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری جانچ ہوگی کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کپڑے تو کیسا پہنتا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کھانا تو کیسا کھاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیسی بلڈنگ میں تو رہتا تھا، کیسے بنگلے میں رہتا تھا، کیسی گاڑی پہ گھومتا تھا، کیسا ڈریس، کیسا چشمہ، کیسا جوتا تو استعمال کرتا تھا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس عمل میں مبتلا تھے، تیرا عمل کیسا ہے، تو کیسا عمل کرتا تھا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش ہوں گے، کوئی بھی چھپنے والی جان چھپ نہیں سکتی، سب نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، سب آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ یار کیا ہوگا، 50,000 سال کا عرصہ گزر جائے گا یہاں چند دن کی زندگی کے لیے، 60-70 سال کی سکون کے لیے، اگر 80 سال 90 سال کوئی زندہ رہتا ہے تو اتنی ہی سی زندگی کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپتا بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے، خون بھی بہاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گھنونے کام کرتا ہے تاکہ اس سے سکون ملے، اور پراپرٹی بناتا ہے۔ جس بیوی بچوں کے لیے جھوٹ بولا تھا، جس بیوی بچوں کے لیے دوسرے کے مال کو ہڑپا تھا تاکہ میری بیوی خوش رہے، میرے بچے خوش رہے، وہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا کفن پہن کر چلا جاتا ہے۔ مگر اس وقت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ یار حساب و کتاب لے لیا جاتا، پسینے سے شراب ہو رہے، حساب ہو جاتا، حساب لے لیا جاتا، نفسی نفسی کے عالم بھی مبتلا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جانے کی تیاریاں کریں گے کہ سب سے پہلے انسان وہی ہے، سارے انسانوں کے باپ وہی ہے، چلو ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی راستہ نکالیں گے، وہ رب سے سوال کریں گے تاکہ ہم لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنی معتبر حدیث ہے، قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو کر کے جلوس کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اتنی معتبر حدیث ہے، 72-73 فرقے جتنے فرقے والے ہیں، ہر فرقے والے اس حدیث کو مانتے ہیں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، خیر اللہ سے مدد مت مانگو، خیر اللہ کی بارگاہ میں سوال مت کرو، اور یہی سوچ کر آج بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار ٹھیک کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں،
ہیں کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کبھی مزار پہ جا کر کے مدد مانگتے ہیں، کبھی حاجی علی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی حاجی ملنگ سے مدد مانگتے ہیں، کبھی مخدوم ماہیمی سے مدد مانگتے ہیں، کبھی غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، کبھی غریب نواز سے مدد مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم لوگ دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اور دوسرے سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر غیر اللہ سے فریاد کرنا شرک ہے، اگر غیر اللہ سے سوال کرنا شرک ہے، تو قیامت کے میدان میں اتنا بڑا شرک کیوں ہوگا؟ سب لوگ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ جا کر کے سب یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو کہ مولا ہم لوگوں کا جلدی حساب و کتاب لے لے، مگر سب جائیں گے حضرت آدم کی بارگاہ میں؟ یہیں سے پتا چلا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ خدا کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے حقیقت میں وہی ایمان والا ہے، وہی حق پہ ہے جو وسیلے کو مانتا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء تو غیب کی خبر رکھتے ہیں نا، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم صفی اللہ، آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں نا کہ ہم لوگوں کا حساب و کتاب لے لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت نوح آگے بھیجیں گے، حضرت نوح سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ حالانکہ سب نبی کو پتا ہے کہ ہم لوگوں سے آج کام بنے گا نہیں، آج کام جو بنے گا وہ نبیوں کے نبی سے بنے گا، رسولوں کے رسول سے بنے گا۔ وہ آج کام جو بنے گا وہ سراج السالکین سے بنے گا، انیس الغریبین سے بنے گا، رحمت للعالمین سے بنے گا۔ مگر سب ڈائریکٹ نہیں بھیج رہے ہیں کہ یہاں کیوں آ رہے ہو، ڈائریکٹ وہاں جاؤ، نہیں نہیں، سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، ایک دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جاتے جاتے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ۔ سب نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے مصطفیٰ اب اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے تو حضرت آدم کے پاس جیسے ہی سب لوگ گئے تھے اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو تو کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ نبیوں کے نبی کے پاس جاؤ، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، مگر نہیں، ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اور سب لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں، اسی کا نام جلوس ہے۔ اور جو لوگ جلوس سے چڑھتے ہیں اگر اتنا ہی چڑ ہے تو وہاں جلوس سے ہٹ کر رہنا، پھر فیصلہ ہو جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ سب جلوس کی شکل میں جائیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضرت آدم چاہتے تو ڈائریکٹ بھیج سکتے تھے میرے حبیب کے پاس، مگر ڈائریکٹ بھیجے نہیں، ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے لوگ آئے تاکہ قیامت کے میدان میں میرے محبوب کا مقام پتہ چل جائے، میرے حبیب کا رتبہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کل یہ نہ کہے کہ حضرت آدم چاہتے تو شفاعت کر سکتے تھے، حضرت خلیل اللہ چاہتے تو کام کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ چاہتے تو حساب و کتاب کروا سکتے تھے، حضرت یعقوب چاہتے تو حساب و کتاب کروا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے تمام نبیوں سے ہوتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس بھیجے گا تاکہ دیکھ لو اور نبیوں کا مقام کیا ہے اور میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔
کوئی کرے بیاں کیا، رتبہ میرے نبی کا سارے عالم میں ہے، چرچا میرے نبی کا، نبیوں کے نبی کا مقام کیا ہے، وہاں بھی لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آج کوئی کام آنے والے نہیں ہے، اگر کوئی کام آنے والے ہے تو میرا حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ آج اگر کسی کی سنی جائے گی تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب ذوالجلال، نفسی نفسی کے عالم میں لوگ مبتلا ہے، مولا لوگوں کا حساب لے لیا جائے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کا میدان قائم کرے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سارے لوگ پیش ہوں گے، سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن جانتے ہو ہوگا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ایک قدم نہیں ہلے گا، کوئی بھی شخص ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ کتنے سوال؟